السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين سماء المعاني بلوامع نجومها وأنوار بدرها، وأنبت في رياض السعد يانع زهرها، وألهم ذوي الهمم أن يبذلوا في الكرائم غوالي مهرها. أحمده على سحائب جوده التي ارتوى الخلق من نهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك السماوات والأرض ومدبر أمرها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يعم الكون طيب نشرها. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، فما فاز إلا من علا ذرى المعالي وارتقى بالديانة والعبادة والتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، السعي إلى المعالي سمة كل مثابر نهاض شمير بعيد المنزعة، له همة تناطح النجوم وغاية تشامخ الغيوم، يركب المراقي الصعاب ويناضل لبلوغ الفضائل والمكارم. بلند اور عظیم ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے. چنانچہ ہمت کی بلندی ہوتی ہے، چنانچہ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور جو اپنے رب سے ملنے کی یاد کو تازہ کر لیتا ہے رکھتا ہے وہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور جس کی ہمت پست ہوتی ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بحث و تکرار کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، سنتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا کو آخرت پر مقدم رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ نیک کام سے مسلسل پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی بخشش اور جنت کے داخلے کے اسباب کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، جیسے میدان مقابلہ میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے. لہذا جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں اس کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قوت سے مراد اخروی معاملات میں عزم و حوصلہ اور عقل مندی سے کام لینا ہے. اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بلند و بالا اور قدر و منزلت والے معاملات کو پسند فرق کرتا ہے اور ذلیل و رذیل معاملات کو ناپسند کرتا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اور علم بلندیوں میں سب سے اعلیٰ اور فضائل میں سب سے بڑا، سب سے اشرف ہے. جس کی ہمت بلند ہوتی ہے وہ جہالت کو چھوڑ کر علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور شریعت کے علم ہی اصل مقصود ہے جو زوال سے پرے ہے، اور اس کے آثار و ذخائر ختم نہیں ہو سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جو فقہ میں کلام کرتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، جو حدیث لکھتا ہے اس کی حجت و دلیل قوی و مضبوط ہو جاتی ہے، جو زبان و ادب سے لگاؤ رکھتا ہے اس کی طبیعت میں رقت آ جاتی ہے، اور جو علم حساب میں غور و فکر کرتا ہے اس کی رائے مضبوط اور ٹھوس ہو جاتی ہے. اور جس نے اپنے نفس کو محفوظ نہ کیا اس کے لیے اس کا علم نفع بخش نہ ہوگا. اور بدیع الزماں حمدانی نے اپنے بھانجے کو علم کی ترغیب اور اسے ترک کرنے پر ڈانٹ پلاتے ہوئے لکھا کہ تم میرے بیٹے ہو جب تک علم و مدرسہ اور قلم و قرطاس سے جڑے رہو گے، اور اگر تم نے کوتاہی برتی میرا خیال نہیں کہ تم ایسا کرنے والے ہو تو تمہارا ماموں پھر میں نہیں کوئی اور ہوگا. ایجادات و اختراعات کے زمانے میں جبکہ بہت سارے ممالک فضاؤں کے سینے کو چاک کر کے آسمان میں کمندیں ڈال چکے ہیں، ہم اسلامی ممالک کے باکمال، ممتاز، باصلاحیت، ذہین اور فطین افراد کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ ان علوم میں بھی